ایک دن زمین پھٹ جائے گی اور اس کے اندر سے کچھ ایسا نکلے گا جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ آ رہا ہے اتنی تیزی سے کہ تم بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ ایک دن زمین خود اپنا راز کھول دے گی اور جو سامنے آئے گا انسان اسے کبھی بھلا نہیں پائے گا۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو ہزاروں سال سے قید ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ ایک ایسی قوم جن کی تعداد سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، رحمت کو عذاب میں بدل دیں گے۔ دور کہیں ایک گرد اٹھی اور پھر زمین کانپ اٹھی۔ یاجوج اور ماجوج آ چکے تھے۔ لوگ بھاگنے لگے مگر ان کی رفتار انسان سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ ہر چیز کو مٹا دیتے تھے، نہ کوئی رحم نہ کوئی روح رعایت۔ ان کے دلوں میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف تباہی، صرف فساد۔ زمین ان کے شر سے بھر گئی اور انسانیت خوف میں ڈوب گئی۔ لوگ پکار اٹھے، ہمیں بچا لو، یاجوج ماجوج سے بچا لو۔ وہ تھک چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، مگر ان کے پاس ایک آخری امید باقی تھی۔ انہوں نے کہا، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کیا آپ ہمیں ان سے بچا سکتے ہیں؟ یہ صرف مدد کی پکار نہیں تھی، یہ انسانیت کی آخری امید تھی۔ ذوالقرنین نے زمین کا جائزہ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ یہاں ایک دیوار بنائی جائے گی جو اس فساد کو روک دے گی۔ پھر ایک عظیم دیوار بنی، لوہے اور آگ کی، اتنی مضبوط کہ کوئی اسے توڑ نہ سکا۔ انہوں نے کہا، مجھے لوہا لاؤ تاکہ میں تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں۔ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ایک دوسرے پر رکھے گئے اور دیوار آسمان کی طرف بلند ہوتی گئی۔ پھر انہوں نے کہا، آگ بھڑکاؤ، اور جب دیوار سرخ ہو کر دہکنے لگی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اسے توڑ سکے۔ دیوار کے اس پار اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ دیوار کے پیچھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ہر دن وہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، مگر یہ دیوار ان سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور دنیا دوبارہ ان کا سامنا کرے گی۔ ہر دن یہ آغاز ہوتا ہے ایک زوردار وار کے ساتھ۔ وہ نہ رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں، صرف ایک ہی مقصد، دیوار کو توڑنا۔ روزانہ کی کوشش آہستہ آہستہ دیوار کو کمزور کر رہی ہے، لیکن ہر رات کے بعد اللہ اسے دوبارہ ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک دن وہ رکیں گے اور کہیں گے، کل انشاءاللہ، اور اس دن سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر وہ دن آ گیا جب آخری وار کیا گیا۔ دیوار جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی اب دراڑوں سے بھر گئی تھی، اور پھر ایک ہی لمحے میں سب کچھ ٹوٹ گیا۔ یاجوج ماجوج آزاد ہو گئے، دیوار ٹوٹ گئی اور وہ طوفان کی طرح نکلے۔ وہ ہر بلند جگہ سے نیچے اترتے گئے، بالکل ایک سیلاب کی طرح۔ ان کی رفتار انسان کے کہیں زیادہ تھی، کوئی ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ جب پہلی بار انسان نے انہیں دیکھا تو اس کا خون جم گیا۔ وہ نہ رکے نہ مڑے، وہ ہر سمت پھیل گئی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آسمان تک اندھیرا چھا گیا۔ انسان بھاگا، چھپا، مگر کوئی جگہ محفوظ نہ رہی۔ ان کا سامنا ایک دریا سے ہوا۔ وہ اسے پی گئے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ جہاں پانی تھا اب صرف خشک زمین باقی تھی۔ پیچھے آنے والوں نے کہا، یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر ان کا رخ شہروں کی طرف ہوا۔ وہ شہروں پر ٹوٹ پڑے، بالکل سیلاب کی طرح۔
نہ کچھ بچایا گیا، نہ کسی کو بخشا گیا۔ زمین فساد سے بھر گئی۔ پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے زمین بھی کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر اللہ کا حکم آیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی لشکر، اور ایک ہی لمحے میں ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ جو کل تک طوفان تھے آج بے جان پڑے تھے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر چکی تھی۔ لوگ ان تمام حالات سے بری طرح پریشان حال ہو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف، تھکن اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ گھر اجڑ چکے تھے، بستیاں ویران ہو چکی تھیں، اور دلوں میں صرف خوف اور غم باقی رہ گیا تھا۔ لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا۔ یاجوج ماجوج اب باقی نہیں رہے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے۔ پھر اللہ نے اپنی خاص مخلوق بھیجی، ایسی مخلوق جسے انسان نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ پہچانا تھا۔ پھر آسمان پر بادل چھا گئے، اور پھر بارش شروع ہو گئی، تیز اور پھر موسلا دھار۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، یہ رحمت کی بارش تھی۔ بارش کے بعد سورج نکلا، اس کی روشنی نے زمین کو نئی زندگی دی۔ سبزہ اگنے لگا، کھیت دوبارہ لہلہانے لگے، اور فضا میں ایک نئی تازگی پھیل گئی۔ اور پھر زمین دوبارہ زندہ ہو گئی، ایسے جیسے یہاں کبھی کوئی تباہی آئی ہی نہ ہو۔